کبھی صدر پاکستان مولوی بنا ہے؟ عام لوگ جواب دیں. کبھی مولوی صدر پاکستان بنا ہے؟ کبھی مولوی جنرل بنا ہے؟ کبھی مولوی وزیر اعظم بنا ہے؟ کبھی مولوی چیف جسٹس بنا ہے؟ 77 سال میں 77 گھنٹے کے لیے نہیں بنا. 77 گھنٹے کے لیے. اب جواب دو, سن 1971 میں پاکستان کو کس نے توڑا؟ اور جس نے پاکستان کو توڑا, اس سے بڑی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بتاتے آپ, تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ موجود ہے. ایک کام کرے, معمولی کام کرے. اتنے ایٹمی ہتھیار کے حامل ملک, 20 لاکھ فوج, وہ انٹیلیجنس ادارے جو پاکستان کے ٹاپ 10 میں ہیں, ایک کام کرے, معمولی کام کرے, ہمت کرے, غیرت کرے, ایک کام کرے, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کرے. بس تو آسان کام. پارلیمنٹ میں پیش کریں, اس پر ڈسکشن کریں گے, بحث کریں گے, مذاکرہ کریں گے. یہ معلوم ہو جائے کہ پاکستان توڑنے میں کس کا کردار تھا. جس کا بھی کردار تھا, میں نام نہیں دیتا, جس کا بھی کردار تھا, ان کرداروں میں مولوی نہیں تھا. اور جس کا بھی کردار تھا, ایک بنگلہ دیش میں وزیر اعظم بنا, ایک پاکستان میں وزیر اعظم بنا, اور ایک کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور پاکستان کے جھنڈے میں دفنایا گیا. اب آپ بتائیے, جب پاکستان کی توڑنے میں کسی کا کردار ہو, اس کو وزیر اعظم بننا چاہیے یا اس کو سرعام گولی مارنا چاہیے؟ لیکن آپ تو ہمیں مار رہے ہیں. آپ تو ہمیں مار رہے ہیں. اس کی باقیات تو آج بھی حکومت کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کل کے مخبر آج رہبر بن چکے ہیں. جب اس خطے پر انگریز کی حکومت تھی, جو لوگ 5-5 روپیوں اور 5-5 پیسوں کے لیے حریت اور آزادی کے تحریک کے ان کرداروں اور مجاہدین کی جاسوسی کیا کرتے تھے اور انگریز کے حوالے کرتے تھے, وہ مخبر آج پاکستان کا حکمران بن گیا اور 77 سال سے حکمرانی کر رہا ہے. اس لیے اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی حکمران کرتا ہے. یہی حکمران, وہ حکمران شیروانی میں ہو, سیاہ شیروانی میں, وہ حکمران سیاہ کوٹ میں ہو, یا وہ حکمران خاکی لباس میں. یہی رکاوٹ ہے. ہم اگر ایک بات ہم نے بغیر دلیل کے کی, اپنے مدعا کے ثبوت کے لیے ایک بات بغیر تاریخی شواہد اور دلیل کی جو سزا چھوڑتی ہے, وہ سزا الحمدللہ کی. لیکن یہ لوگ دلیل سنتے نہیں, یہ دلیل نہیں سنتے, یہ غلیل کی زبان سمجھتے ہیں. لیکن مولوی یہ قسم کھایا ہے کہ ہم غلیل کی زبان استعمال نہیں کریں, کیونکہ مولوی اور مولوی طبقہ یہ پرامن لوگ ہیں. آج تک کسی بھی مدرسے سے بتائیے, کسی بھی مدرسے سے آج تک کسی بھی مدرسے سے پاکستان کے خلاف آواز دی, باوجود اس کے کہ مدرسہ نشانے پر, باوجود اس کے کہ مدرسے کو گالی دی جاتی ہے, باوجود اس کے کہ مدرسے کو دہشت گردی کا مراکز کہا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ علماء کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے, باوجود اس کے کہ میرے علوم کو, قرآن کے علوم کو انتہا پسندی کے علوم کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود دینی مدارس نے وطن سے محبت کی قسم کھائی ہے. آج بھی دینی مدارس علماء اپنے نوجوانوں اور طلباء کو وطن سے محبت کا درس دیا, اور وطن سے محبت کا درس یہ ہے کہ آج بھی دینی مدارس پاکستان کی آئین کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی پارلیمانی سیاست پر ان کو یقین ہے.